اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور للذین ان لوگوں کے لیے، اور للذین کا پہلا لام حرف جارہ ہے اور اس کا مطلب ہے فور، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا کافرا یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، کفروا ان سب نے انکار کیا۔ اب دیکھیں واو اور الف کیا بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی پلورل کی بات ہو رہی ہے، زیادہ سارے لوگ، ٹھیک ہے۔ کفروا ان سب نے کفر کیا، انکار کیا، بربہم با کیا ہے؟ حرف جارہ پریپوزیشن، اپنے رب کا، ربہم ان کا رب، اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے، اور ہم کیا ہے؟ یہ پرسنل پروناؤن ہے یعنی ضمیر۔ آگے دیکھتے ہیں، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف آپ کو سمپل الفاظ میں یوں سمجھاتی ہوں کہ ایک چیز کا کسی دوسری چیز کی طرف منسوب ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، اب کتاب اس میں کیا ہے؟ مضاف، اور کتاب ہے کس کی؟ اللہ کی، ٹھیک ہے، تو اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ذرا میں نے سمپل الفاظ میں کر کے سمجھا دیا، اگر آپ بکس میں ریڈ کرتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ پہلا جز دوسرے جز کی طرف منسوب ہوتا ہے اور یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، تو میں نے آپ کو ذرا آسان کر کے سمجھا دیا ہے کہ ایسی چیز جو کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور پھر اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ یعنی اللہ کا رسول، اسی طرح عام مثالوں سے ہم بات سمجھتے ہیں، جیسے زید کی سائیکل، زید کی کاپی، تو اس میں کاپی اور سائیکل یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور زید کیا ہے؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح عذاب جہنم یعنی عذاب کس کا ہے؟ جہنم کا، جہنم کی طرف وہ چیز بلونگ کر رہی ہے، تو اب یہاں پر جہنم کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور عذاب کیا ہے؟ مضاف، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں، وا اور بئس المصیر، بئس بہت ہی برا، اور یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئے گا، آپ اس کو ایز اٹ یہیں سے یاد کیجئے، سمجھیے، بئس جب بھی آیا سمجھ آئے بہت ہی بری چیز کی بات ہو رہی ہے، بئس بہت ہی برا، المصیر ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، اور یہ بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، مصیر یعنی لوٹنے کی جگہ۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اذا جب القو وہ سب ڈالے جائیں گے، یعنی واو اور الف ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ ورڈ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 میں ہم دیکھتے ہیں، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر کہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنا جادو پہلے دکھائیے یا پھر ہم پہلے ڈالتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بل القوا، بلکہ تم ڈالو، یعنی آپ کو میں یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح ذہن میں بات رہے گی، اور جب کبھی بھی آپ، بلکہ جب آپ سنیں تو فوراً دیکھیے ورڈ کہ سورہ طٰہٰ کی آیت کو دیکھیے اور ترجمہ پڑھیے، یعنی ان ایک دو آیات میں آپ کو ڈیفرنٹ جو صیغے ہیں، جیسے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن، قرآن کریم میں آپ کو کئی جگہ پر یہ صیغے ملیں گے، اور ان آیات میں بھی آپ کو کچھ صیغے ملتے ہیں، جیسے کہ بات آتی ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ ڈالیے تلقیہ، یعنی آپ ڈالیں تلقی بنے گا، اور پھر وہ کہتے ہیں بل القوا، بلکہ تم سب ڈالو، یعنی یہ فعل امر آ گیا، پھر اسی طرح من القا، کون پہلے ڈالے گا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں لام، قاف، یا۔ اب یہاں پر یہ ورڈ القو پیسو وائز میں آ رہا ہے، یعنی یہ جو ورب ہے پیسو وائز میں ہے، یعنی فعل مجہول، ورب ہے کون سا؟ مجہول، مجہول کا مطلب ہوتا ہے ان نون، یعنی جس کے بارے میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فاعل کون سا ہے، کرنے والا کون سا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خط لکھا گیا، اب ہمیں نہیں پتہ خط کس نے لکھا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں the letter is written، پیسو وائز میں آ گیا نا، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اب یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سب ڈالے جائیں گے، فی ہا، فی پلس ہا، ٹھیک ہے، فی حرف جارہ ہے، میں، ہا ضمیر ہے، پرسنل پروناؤن ہے، اور یہ جہنم کی طرف جا رہی ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے،
ٹھیک ہے، جہنم کی طرف اشارہ ہے، فیہا اس میں ڈالے جائیں گے۔ اگلا ورڈ ہے سمعو، پھر وہی جمع کا صیغہ ہے، وہ سب کے سب سنیں گے، سین میم عین، سمع، اس کا مطلب ہے سننا، اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں سماعت، ٹھیک ہے نا، سماعت یعنی کسی کے کانوں کی سماعت، اس کا سننا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم تلاوہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تسمیع یعنی سننا، اور یہاں پر سمیعو وہ سب کے سب سنیں گے، لہا اس کا یعنی اس کے لیے یعنی جہنم کا، شہیقا چلانا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں شین ہا قاف، اور اس کا مطلب ہے گدھے کا بولنا، کسی کا رونے میں صبح کی جیسے اندر سے آواز بھاری سی آواز آتی ہے جب کوئی تیز رو رہا ہو تو وہ غرغرہ والا ہونا، ٹھیک ہے، اور گدھے کا بولنا، اور کیا ہے اس میں زیادہ غضبناک ہونا، الشاہق بلند اونچا اور غضبناک ہونا، یہ سارے اس کے مفہوم میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شہیق کہوں یعنی کہ بڑی اونچی غضبناک آواز، یہ سارے اگر معنی اگر ہم لے لیں تو اس میں فٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کی بڑی غضبناک آواز ہوگی جہنم کی، اور اونچی ہوگی، وہی تفور، اور وہ تفور بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی کہ بھڑک رہی ہوگی، تکادو تمیزو، تکادو مطلب گویا کہ یعنی کہ قریب ہے کہ، اس کا مطلب کیا تکادو کا، اسی طرح آپ کو یہ ایسے یاد رکھنا ہوگا، تکادو گویا کہ لگتا ہے یعنی کہ قریب ہے کہ تمیز من الغیظ، تمیز جو ہے جیسے یہ یمیزو میزن و میزو ماذا سے آ رہا ہے، یعنی جدا کرنا، علیحدہ کرنا، کسی چیز کو دوسری چیز پر فوقیت دینا، تمیزو یعنی کہ پھٹ پڑنا غصے سے۔ تمیز کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے نا، تمیز یعنی کہ فرق کر دینے والی چیز، صحیح ہے، یہ وہیں سے ہی آ رہا ہے، علیحدہ کر دینا، جدا کرنا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر فوقیت دینا، یعنی کہ اس کی برتری کی وجہ سے وہ اس کا نمایاں ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تمیزو یعنی کہ پھٹ پڑنا غصے سے، تمیز القوم ایک دوسرے سے جدا ہونا، ٹھیک ہے، وہی اسی سے ہی آ رہا ہے، تمیز تمیزہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، یعنی کہ جدا ہونا، پھٹ پڑنا، یہ من الغیظ غصے سے، غضب سے، یہ تو اردو میں بھی غیظ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے کلما جس وقت بھی القیا ڈالے جائیں گے، فیہا اس کے اندر، فوجن کوئی گروہ کوئی جماعت، تو کیا ہے سألہم تو ان سے پوچھیں گے، خزانہ توہا یعنی کہ جو گارڈ ہیں جہنم کے، وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے علم کیا نہیں، آ کا مطلب کیا، علم نہیں، یاتکم، اب دیکھیں کم کو ہٹائیے تو یاتی آ جاتا ہے، آیا، یعنی کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس نذیر کوئی ڈرانے والا، نذیر کے روٹ ورڈز ہیں نون ذال را، نذرا، اور اس سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر آتے ہیں، جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 73 میں ہم پڑھتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، المنذرین یعنی جن کو ڈرایا گیا، اور نذیر کیا ہوا، ایک ڈرانے والا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، قالو وہ سب بولے، قاف واو لام کا والا، یہ ہیں اس کے روٹ ورڈز، قالو ان سب نے کہا، قالا اس ایک نے کہا، قالت اس ایک عورت نے کہا، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع میں بھی ہم اس کو پڑھیں گے، اس ورڈ کو مجھے امید ہے کہ آپ نے 38 جز سے ہی سمجھا ہوگا، جیسے یقولون فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب کے سب کہتے ہیں، یقولون، پھر اسی طرح تقولون تم سب کے سب کہتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ قالو فعل ماضی ہے، انہوں نے کہا، بلا کیوں نہیں، قد یقیناً، سرٹنلی، جاءنا، جا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جا وہ آیا، جاءنا ہمارے پاس آیا، نون الف نہا اگر آخر میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، ہمارے پاس آیا۔ اسی طرح فعل ماضی میں مؤنث کے لیے استعمال ہوگا جاءت وہ آئی، یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ورڈ آیا ہے اور آپ اس کو سمجھ لیجئے، جاءت وہ مؤنث آئی، غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جاؤ وہ سب کے سب آئے، نذیر ڈرانے والا، فکذبنا پس ہم نے جھٹلایا،
کاف ذال با اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس کے اراؤنڈ بہت سارے ورڈز گھومتے ہیں، جیسے کاذب جھوٹ بولنے والا، کاذبہ جھوٹ بولنے والی، یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس کا دوسرا معنی وہ سب جھٹلاتے ہیں، یعنی یہ دونوں معنوں میں آئے گا، جھوٹ بولنا اور جھٹلانا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، نزلہ نازل کرنے سے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے بھی پڑھا ہم نے، یعنی کہ اوپر سے کسی چیز کا نیچے کو آنا، اترنا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم کے لیے اللہ نے انزلہ نزلہ کا یہ ورڈ استعمال ہوئے ہیں، تو یہ بیسک اس کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی اوپر سے کسی چیز کا نیچے کی طرف آنا، صحیح۔ اب یہاں پہ نزل اللہ من شیء، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نازل کی اللہ نے من شیء کوئی بھی چیز، ان انتم نہیں ہو تم، انتم تم سب، اللہ مگر، فی میں، دلال کبیر بہت بڑی گمراہی میں۔ وقالو اور پھر وہی بات آ رہی اور انہوں نے کہا لو کاش اگر، مطلب اس میں لو ہم یہ سمپل ایسے ہی آپ کو یاد کرنا پڑے گا، لو کاش اگر، کننا ہم ہوتے، کننا پاس یہ کانا کا ہے یہ کانا کننا، جیسے کانا کنتا کنتی کنتو، کننا ہم سنتے ہو، نسمعو سنتے ہوتے، نسمعو او ناقل اور یا پھر ہم کوئی عقل رکھتے، ما کننا تو ہم ہرگز نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، اصحاب بھلا کیا ہے، صاحب کی جمع، ٹھیک ہے، اصحاب اور سعیر یعنی کہ آگ کے ساتھی نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنوبہم، فاعترفوا بھلا کس سے آ رہا ہے، اعتراف سے، اردو میں کہتے ہیں نا اعتراف کرنا، وہ وہیں سے آ رہا ہے، فاعترفوا پس وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم ذنبی اپنے گناہ کی، جو انہوں نے جو گناہ کیے، بذنبہم اپنے گناہوں کی، وہ اپنا گناہ کا اعتراف کریں گے۔ پھر فسحقا لی تو پس دور کر دو، ساحقہ سے یہ آ رہا ہے ورڈ، ساحقہ ساحقہ سین حاقہ، خوب کوٹنا، باریک کرنا، ہلاک کرنا، دور ہونا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسحقا لاصحاب السعیر، یعنی ان کو دور کرو، ان کو ہلاک کرو، جہنم والوں کو۔ تو سارے معنی اس میں فٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصحاب لاصحاب السعیر، فسحقا لاصحاب السعیر، فسحقا لاصحاب السعیر، سوری۔ ان الذین آگے آ رہا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یخشون، یخشون کا ورڈ خا شین یا، یعنی یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، جو ڈرتے ہیں، یخشون ربہم، اور اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں خشیت، اللہ کا خوف۔ پھر اسی طرح فعل ماضی واحد مذکر غائب، خشیہ یعنی وہ ڈر گیا، اس نے اللہ کا خوف اختیار کیا، اور یخشا فعل مضارع واحد مذکر یعنی سنگولر میسکولن، اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کی عظمت کے ساتھ خوف اور ڈر رکھنا۔ اور یہاں پر یخشون فعل مضارع ہے لیکن جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ سب اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ان کا رب، بالغیب یعنی بن دیکھے، با کیا ہے، حرف جارہ ہے، اور الغیب یعنی ان سین چیز، بن دیکھے، لہم لا پرپوزیشن، فور ہم ان کے لیے مغفرتم واجر کبیر، مغفرہ کا مطلب ہے بخشش، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں غین فا را، غفرا، اور اس کے لغوی معنی میں بات ہے کسی چیز کو چھپا دینا، اور اگر اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ کا بندے کے گناہوں کو چھپا دینا، ان سے درگزر کرنا، بخشش کر دینا۔ آگے ہے وا اور اجرن اجر، کبیر کبیر بہت بڑا، کاف بارا کا بارا سے آ رہا ہے یہ ورڈ، یعنی یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، اجرن کبیرن یعنی بہت بڑا اجر۔ آیت نمبر 13 سے دیکھتے ہیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، واو مین وا اور اسروا وہ سب کے سب چھپاتے ہیں، اسروا کا جو روٹ ورڈز ہیں جی اس کے، وہ سین را 3 روٹ ورڈز ہیں، اور اسی سے سر نکلتا ہے، سر کہتے ہیں راز کو جو دل میں ہو، یعنی ایسی خوشی جو دل کے اندر چھپی ہوتی ہے، اور اسی سے لفظ سری نماز جو ہے نا، سری جسے کہتے ہیں ہم سری نماز، اسی سے یہ ورڈ نکلا ہے سری،
اور ایک اور چیز دیکھیے، یہاں پہ واو اور الف کا حرف، یہ دو حرف آ رہے ہیں اور یہ پلورل کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا جب بھی واو اور الف، جیسے مثال کے طور پہ قرآن کی ہی مثال آپ کو دیتی ہوں، فعلو، کئی بار ہم پڑھتے ہیں نا فعلو، لام واو الف، یہ جمع کا صیغہ، تفعلو، ٹھیک ہے. اور بھی کئی طرح کے، اکلو ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ سارے وربز ہیں، یعنی کہ یہ فعل ہیں جو کرنے والے ہیں. وہ اسرو، وہ چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جمع کا صیغہ یہ ٹھیک ہو گیا. قولکم، اپنے، قول کیا ہے، اس کو علیحدہ کیجئے، قول اور کم کو، اپنے بات کو. اور کم یہاں پر صفات ملکیہ ہے، یعنی پوزیسو ایڈجیکٹیوز ہیں، جیسے لکم ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، تو لام کیا ہے، پریپوزیشن فور کم، تمہارے لیے، تم سب کے لیے. پھر اسی طرح ہم پڑھتے ہیں لہم، ان سب کے لیے، میسکولین. پھر اسی طرح ہم پڑھتے ہیں لہن، یعنی ان سب عورتوں کے لیے، فور دوز وومن. لنا، یعنی ہمارے لیے، فور اس. اسی طرح لکا، یعنی لام پلس کاف، لکا، آپ کے لیے، فور یو. لی، لام پلس یا، فور می، میرے لیے. لہو، فور ہم. لہا، اس عورت کے لیے، فور ہر. اوجہرو بھی، یا، او یا، ٹھیک ہے، جو انگلش میں اور کہتے ہیں یا. اوجہرو، یہ جہر سے آ رہا ہے، وجہرو کا جو ورڈ ہے، دیکھیں ہے پلورل وہی، ٹھیک ہے نا، واو الف آ رہا ہے اینڈ پہ، ذہن میں رکھیے، یہ جمع کا صیغہ ہے. لیکن اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ جیم ہا را، یعنی کہ جیسے اور جہرن، جہارا، اس طرح کے یہ قرآن کریم میں بھی ورڈ آئے ہیں. تو کیا ان کا مطلب ہے کہ اعلان کرنا، یعنی آواز اٹھانا، کیونکہ اور اسی سے جہری نماز، جہری کا ورڈ اسی سے آیا. جہری نماز میں کیا ہوتا ہے، آواز اٹھائی جاتی ہے، ہاں، بلند قرات ہوتی ہے. تو یہ یعنی کہ اعلان کرنا، کھلم کھلا ظاہر کرنا، پڑھنا، یہ سارے الفاظ کے جو ہیں اس میں آ رہے ہیں جہر میں، ٹھیک ہے. اب کلیئر ہو گیا. واسر رکاؤ لکم، اب تم اپنے باتوں کو چھپاؤ یا پھر ظاہر کرو. وجہرو بھی، ساتھ اس کے، انہو، بے شک وہ، انہو، ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے. علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو کچھ، صدور کیا ہے، صدر کی جمع، یعنی کہ جو بریسٹس، صدر ایک بریسٹ اور صدور زیادہ سارے بریسٹ. تو انہو علیم بذات الصدور، وہ جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ جانتا ہے ان کو. اگلا ورڈ ہے جی، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یہاں پہ دیکھیے آ کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے، کیا. لا یعلم، نہیں وہ جانتا، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے. یعلم، وہ جانتا ہے، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، علم سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا آسان ہے. یعلم، وہ جانتا ہے، من، جس نے، خلق، من کا مطلب جس نے، خلق، پیدا کیا، ہوا لطیف الخبیر، اور وہ لطیف کا جو ورڈ ہے وہ لام تافا، یہ اس کے روٹس ورڈز ہیں، یہ روٹ ورڈز ہیں. لطفا، لطفن، اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، لطف، لطیف، یہ ورڈ. تو اس کا مطلب کیا ہے، مہربانی کرنا، توفیق دینا، بچانا، باریک ہونا، کافی سارے معنی اس میں آ رہے ہیں. نرم کلام ہونا اپنی بات میں، باریک ہونا، باریک کسی چیز کا. اور یہ اس میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ هو اللطیف الخبیر، یعنی وہ باریک سے باریک چیز کو بھی جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا. خبیر، خبر رکھنے والا ہے. هو الذی، ہو، وہ، اللہ کی طرف یہ ضمیر جاری ہے. الذی، جو، اللہ جی کا میں نے آپ کو بتا دی، یہ اسماء موصولہ میں سے ہے. جعل، جس نے بنایا، لکم، لا آپ کو میں نے لام بتایا یہ کس لیے ہے، یہ حرف جارہ ہے، فور کے لیے. لکم الکم، تمہارے لیے، اردا، زمین کو، ذلولاً، پست کر دیا ہے. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں را، لام، لام، یعنی کسی چیز کا جھک جانا، سرتابی نہ کرنا، سبمسو ہو جانا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو نرم اور آسان، سافٹ اینڈ ایزی بنایا ہے تاکہ زمین پر انسانوں کا چلنا پھرنا آسان ہو، مشکل نہ ہو. اگلا ورڈ ہے فمشو، تاکہ تم اس کی راہوں میں چلو پھرو. فمشو کے جو روٹ ورڈز ہیں
शीन वाओ या, चलना। फमशु, तुम सब चलो फिरो। फ़ी में मनाकिबिहा, मनाकिब मनकब की जमा है और इसका लुग़वी मानी जानिब है, लेकिन यहाँ इससे रास्ते और अतराफ़ मुराद हैं, यानी ज़मीन के रास्तों में चलो फिरो। आगे है वा और कुलू, खाओ, रिज़्क़ ही, उसके दिए हुए रिज़्क़ से। यहाँ पर हा की ज़मीर अल्लाह की तरफ जारी है, यानी अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़, अल्लाह का रिज़्क़। वा और इलैहि, उसकी तरफ। इला और हा का ये मजमुआ है। इला टुवर्ड्स भी होता है, तरफ भी होता है, और ये प्रपोजिशन है। इलैहि यानी उसी की तरफ। नुशूर के जो रूट वर्ड्स हैं नून, शीन, औ, और इसके लुग़वी मानों में बात आती है फैलाना। जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, नशर करना, किसी किताब को नशर करना, किसी बात को फैला देना, खड़ा करना। और यहाँ पर इसके मानी आएंगे कि तुम्हें उसी की तरफ जी कर उठ खड़ा होना है, यानी उसी की तरफ वापस लौटना है, रब्बुल इज़्ज़त की तरफ।